اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ عز و جل اس سے کلام فرمائے. یعنی اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا، تو یہ عام آدمی اگر یہ دعویٰ کرے تو وہ دعویٰ اس کا غلط ہے، جھوٹا ہے. اگلے حصے میں ارشاد ہے مگر وحی کے طور پر. ہاں، اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھ سے کلام کیا تو ان کا ایسا کہنا درست ہے. اور وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یعنی اس آدمی کا جو بظاہر ہمارے درمیان ایک آدمی ایک انسان ہے، اس کا مرتبہ اور مقام پہلے سے قوم جانتی ہو، پہلے سے لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کتنا نیک ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنا عزت اور عظمت شان و شوکت والا ہے، کتنی بزرگی والا ہے. تو ایسا شخص اگر دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کے دعوے میں سچائی ہوگی. پھر قرآن نے اگلی بات کہی اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے. یعنی اگر اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی، کس طرح وحی بھیجی؟ قرآن نے کہا کہ اللہ کا کوئی فرشتہ اس کی طرف آئے اور اس نے کہا کہ اللہ کے فرشتے نے مجھے وحی پہنچائی، یعنی اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچایا. پھر اگلے حصے میں شرط میں بے شک وہ بلندی والا اور حکمت والا ہے. یعنی اب نبی نے یہ جب فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرشتے کے ذریعے وحی کی، تو اب اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرماتا ہے. تو بے شک یہ اللہ کی جو وحی ہے، اللہ کا جو پیغام ہے جو فرشتے کے ذریعے آیا، یہ اللہ نے اس کے دل پر بھی الہام کیا، اپنے نبی کے دل پر جن مانو جس انداز پر الہام کیا، پیغام پہنچایا، تو یہ اللہ ہی کی عظمت ہے، اسی کی شان ہے. ورنہ بغیر اللہ کی توفیق اور بغیر اللہ کی منظوری سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ سچا نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو پھر یہ سچ بات ہوگی. البتہ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ اس ایک جملے میں یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے. البتہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں سے کسی فرد بشر سے کلام ممکن ہے. اب اس کی تفصیل، پہلی بات یہ ہے کہ وحی کے طور پر، یعنی اللہ کا پیغام لانے والا، اللہ کا پیغام جو پہنچتا ہے، اللہ کا پیغام کسی واسطہ کے بغیر دل میں اللہ تعالیٰ القاء فرمائے. وحی کا پیغام کیا ہے؟ وحی جو ہے اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے، فرشتہ بھی نہیں آیا، کوئی اور بات ظاہر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دل پر اپنے نبی اپنے رسول کے دل پر القاء کیا، یعنی الہام کیا، دل میں اس بات کو ظاہر فرمایا اور بیداری یا خواب میں الہام فرمائے. اس صورت میں وحی کا پہنچنا فرشتے اور سماعت کے واسطے کے بغیر ہے. اور آیت مبارکہ میں الا وحیا سے یہی مراد ہے. پلیز اس میں یہ بھی قید نہیں کہ اس حال میں جس طرف وحی کی گئی ہو وہ کلام فرمانے والے کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو. یعنی یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے نبی تک جو آیا تو اب اللہ کے نبی کے سامنے کوئی شکل و صورت میں موجود ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اگر اللہ کا نبی اپنی شان عظمت کے سبب سے پہلے سے لوگوں میں معروف ہے کہ انتہائی پرہیزگار، انتہائی متقی، زمانے میں جتنے گناہ، جتنی بدیاں، جتنی خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سب سے پاک اور منزہ ہے، ان سب سے مبرہ ہے، ان سب سے ہٹ کر ہے. اس کی شان اور بزرگی پہلے سے لوگوں کے درمیان معروف ہے اور اسے جیسا کوئی مثال نہیں. تو ایسا آدمی اگر نبوت کا دعویٰ کرے، رسالت کا دعویٰ کرے اور اب اس نبی اور رسول کے سامنے کسی شخصیت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں، تو یہ وحی کے لیے وحی کے پیغام کی پہلی قسم تھی.
تو اس بارے میں امام مجاہد رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سینہ مبارکہ میں زبور کی وحی فرمائی. یعنی زبور شریف کس طرح آئی؟ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر اتارا، ان کے سینے پر نازل فرمایا. نہ تو آسمان سے کتابیں نازل ہوئی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آسمان سے تختیاں اتری، نہ ایسی کوئی علامت تھی کہ کسی پتھر پر اللہ کے نور کے سبب سے بظاہر وہ آیتیں کندہ ہونا شروع ہو گئی، ایسا بھی نہیں تھا. اور نہ یہ تھا کہ فرشتہ آیا ہو اور اس نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے آپ سماعت کر لیجئے، بلکہ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے دل پر اس کا القاء ہوتا چلا گیا اور آپ یہ پہچانتے گئے کہ یہ اللہ کا کلام یعنی زبور مقدس ہے، زبور شریف ہے. آپ نے لوگوں کی اس کی تعریف بیان فرمائی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کے خواب میں ذبح کرنے کی جو وحی فرمائی گئی، یہ اللہ کے نبی پر ایک وحی کی ایک الگ قسم ہے. کیا ہے کہ اب انہیں خواب آیا کہ وہ اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک وحی کی قسم تھی، یعنی اللہ کا پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام پر خواب میں آ رہا ہے کہ تم نے ایسا کرنا ہے. تو یہ اللہ کا پیغام کس طرح آیا؟ خواب کی صورت میں. انہوں نے دیکھا کہ پورا منظر، تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے سے اس بات کا ذکر فرمایا. اسماعیل علیہ السلام نے اس بات کو قبول کیا اور رضامندی ظاہر فرمائی کہ والد محترم جیسا آپ نے دیکھا یہ یقیناً اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے تو میرا سر تسلیم ہم ہے، میں اس بات پر راضی ہوں اللہ کے حکم پر. تو بے شک آپ مجھے استقامت یافتہ پائیں گے، مجھے استقامت پر ڈٹے ہوئے پائیں گے. میں ذرہ بھر بھی اللہ کے حکم سے دائیں بائیں نہیں لوں گا اور آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجیے، یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ وحی کی ایک مثال تھی. ایک وحی کی مثال یہ بھی ہے اور ایک وحی یہ بھی ہے اللہ کا پیغام اترنا. ایک وحی یہ بھی ہے کہ جو ہمارے محبوب آقا خاتم الانبیاء شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج میں اللہ کی طرف سے اس طرح وحی ہوئی کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى میں بیان ہے. تو یہ سب اسی قسم میں داخل ہے. انبیاء کرام کے خواب حق ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں کہ انبیاء کرام کے خواب وحی ہیں، یعنی اللہ کا پیغام ہی ہے اور اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں. جیسا کہ ہمیں خواب میں کبھی کچھ نظر آتا ہے، ہم اگر خواب میں اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کا ہونا سچ نہیں ہے. ہم عام حالات میں اڑتے نہیں ہیں، اڑ نہیں سکتے. ہم بغیر کسی سبب کے جہاز میں بیٹھ کر اڑنا کہ جہاز میں بیٹھے ہوں تو جہاز اڑتا ہے، ہم نہیں اڑتے. لیکن خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم باقاعدہ پرواز کر رہے ہیں. تو یہ سچ نہیں ہے، یہ سچی حقیقت نہیں، اس کا حقیقت حال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس بات کو اللہ کی طرف کا الہام نہیں مانیں گے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ ہمارے دماغ کی اختراع، ہمارے دماغ کا خیال، ہماری سوچوں کے مرکز کی ایک شکل و صورت ہوتی ہے. اور اسی طرح ہم ایسے حالات اور ایسی باتیں خوابوں میں دیکھتے ہیں کہ جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے. ایسی بہت سی باتیں دیکھتے ہیں جو حقیقت نہیں ہوتی. تو ان باتوں کا سچ ہونا ضروری نہیں ہے. البتہ عام انسان، عام مسلمان بعض ایسی مختصر اور عادت سے ہٹ کر بعض باتیں اگر کبھی دیکھتے ہیں جو عادتاً جن کا ہونا ممکن ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ایک الہامی صورت ہے جو بندے کے لیے، عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض باتوں کو پہلے سے ظاہر فرما دے کہ اس کی مرضی ہے. تو یہ عام لوگوں کے لیے ہے. لیکن نبیوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ وحی کی صورت میں نبی جس کا جو پیغام بتائیں وہ ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے. غرض یہ کہ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو جیسا کہ جسم اور جسمانی چیزوں کے لیے ہوتا ہے. اور آیت مذکورہ میں پردہ سے مراد سننے والے کا دنیا میں دیدار نہ کر سکنا ہے. اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی پہنچاتا ہے. وحی کے اس طریقے میں رسول کی طرف وحی پہنچنے میں فرشتے کا واسطہ ہونا یہ لازم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حق ہونے
پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ خاتم الانبیاء شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے بعد ہمارا یہ ایمان مضبوط رہے کہ اب کوئی نبی اور کوئی رسول کا آنا ممکن نہیں۔ دیکھیے عام حالات میں ذرا غور کیجیے گا، بہت سے انبیاء، بہت سے صحابہ کے مرتبے بڑے بلند تھے، لیکن صحابہ کہ پچھلی زندگی کے حالات یہ بڑے امپورٹنٹ ہے اس بات سے سمجھنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو تقوی اور پرہیزگاری کے سبب سے اے امت مثال دی گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مولا علی مشرق الشاہ رضی اللہ عنہ کے تقوی، بلند مرتبے اور بلند تقوی کی جو مثالیں ہیں، ایسے ہی بہت سارے بزرگ ہیں، اولیاء ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ ان سب بزرگوں، صحابہ اور اولیاء کا پچھلا پاسٹ بھی ہے، پچھلی زندگی کے حالات اور واقعات بھی، تو ان سب پر اللہ کی طرف سے پچھلے وقت کے بعد اگلے وقتوں میں نیک ہونے کا عمل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھا، اور پچھلی زندگی میں وہ تیزی نہیں ہوتی تھی، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مسلسل پیدائشی طور پر انتہائی بلند و بالا مرتبہ اور مقام ظاہر ہونا، یہ ثبوت ہوتا ہے، اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ان کا کچھ بھی بیان حق پر ہے۔ اور اب اگر کوئی شخص معاذ اللہ ایسا دعویٰ کرے تو یہ بہت بڑی مثال اور دلیل یہ ثبوت کے طور پر قرآن کی آیت مبارکہ کے تحت موجود ہے کہ جیسا کہ ہم نے آیت مبارکہ سنی کہ زندگی کا پچھلا حصہ یہ بھی ایک دلیل اور ایک مثال ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے کہ وہ بلندی، بزرگی اور عظمت کے اعتبار سے، اپنے نیک اعمال کے اعتبار سے اتنے بلند پایا کہ ہوں کہ ابتدائے زمانے سے زندگی کے پہلے دن سے ہی ان پر اللہ کے نبی ہونے کی بعض علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ثابت ہوتی ہیں۔ جیسا کہ دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی گھوڑے میں یعنی جھولے میں اپنی والدہ کے پاک ہونے کا بیان کیا، اور نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا اور ربی حبلی امتی فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرعون ان کو قتل کرنے کے درپے ان کے پیچھے تھا، پیدا ہوتے ہی آپ پر اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک باکس میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا، لیکن دریا کا کام تھا اس باکس کو ڈبو دینا، لیکن باکس نے اس ننھے منھے بچے کو اس گھر میں پہنچایا جو دشمن کا گھر تھا، اور آپ کی پرورش وہاں سے ہوئی۔ یہ نبیوں کے بلند مرتبے ہونے کی پیدائشی طور پر علامتیں ہیں، اور اسے دنیا مانتی ہے۔ اس کے بعد ہی پھر وہ ایک زمانے کے بعد اپنی نبوت اور رسالت کو لوگوں کے اندر ظاہر فرماتے ہیں۔ تو یہ ان کی بلند مرتبہ اور ان کی پرہیزگاری کی مثالیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کرام علیہ السلام کے مرتبے اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔